السلام علیکم، میں ہوں سبطہ حیدر۔ آج میں آپ کو میر تقی میر کی غزل نمبر 1 جو سیکنڈ ایئر کی بک میں موجود ہے جو ہے اس کے اشعار کی تشریح سمجھاؤں گا۔ پہلا شعر میر تقی میر کی غزل کا۔ غزل نمبر 1۔ میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی۔ کہہ رہے ہیں، میر فرماتے ہیں کہ میرا انداز بیان، میری روانی، میرے الفاظوں کا خزانہ ہے۔ میرے پاس الفاظوں کے بے شمار جو ہے خزانہ ہے، ایسے الفاظ جو شاید ہی کسی کے پاس ملتے ہوں۔ اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں ایک طرح سے، کہہ رہے میر دریا ہے، کہہ رہے میں دریا ہوں الفاظوں کا، علم کا۔ میرے پاس جو ہے میرے روانی دیکھو، میرا انداز دیکھو، صحیح نا، میرا انداز دیکھو، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی، اور میری طبیعت کی روانی دیکھو کہ کیا میری طبیعت کی روانی ہے۔ جو جس طرح میں اشعار کہتا ہوں اسی طرح میری طبیعت کی روانی بھی ہے۔ لہذا کیا ہے کہ میرے پاس جو ہے الفاظوں کا خزانہ ہے، اس سے استفادہ حاصل کرو قبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ میرے پاس آؤ، مجھ سے جو ہے میرے اشعار کا مطلب سمجھو۔ پھر کہہ رہے ہیں شعر نمبر 2۔ میں نہ تو بوچھار کا دیکھا ہے برستے تم نے، اسی انداز سے تھی اشک فشانی اس کی۔ کہنا ہے تم نے کبھی مینا یعنی بارش ہوتے دیکھی ہے، موسلا دھار تیز رفتار، جو سامنے کھڑا ہوا کوئی شخص نظر نہ آئے، اتنی تیز بارش، اس میں کیا شور شرابہ ہوتا ہے، کس طرح برس رہی ہوتی ہے، نہ کسی کو دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے۔ بس اسی انداز سے میری اشک فشانی تھی، میں اتنا زارو قطار رویا کہ بس نہ پوچھو، جیسے کوئی بوچھار ہو رہی آنسوؤں کی لڑی جا رہی تھی ایک کے بعد ایک، مجھے بڑے غم سے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں تیسرا شعر۔ بات کی طرز کو دیکھو تو کوئی جادو تھا، پر ملی خاک میں کیا سحر بیانی اس کی۔ کہہ رہے ہیں بات کی طرز کو دیکھو، میرا انداز دیکھو، تو ایک جادوئی انداز تھا کہ جو میں کہتا تھا ہر کسی کے دل میں بات میری اترتی چلی جاتی تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اس نے جادو کر دیا ہو۔ میرے الفاظ بآسانی ہر کوئی سمجھ لیتا ہے، ہر کوئی جو ہے اس کے آنے کے جو میں کہتا ہوں وہ اس کو باقاعدہ کوئی سمجھانے کی یا کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود سمجھتا چلا جاتا ہے۔ میرے الفاظوں میں وہ جادو ہے۔ اچھا جی، مگر کیا ہے، پر ملی خاک میں کیا سحر بیانی اس کی، لیکن سب بیکار ہے۔ کیوں؟ سب مٹی ہو جانا ہے، خاک ہو جانا ہے، مٹی میں مل جانا ہے، کچھ باقی نہیں رہنا۔ پھر کہہ رہے ہیں سرگزشت اپنی کس اندوہ سے شب کہتا تھا، سو گئے تم نہ سنیا کہانی اس کی۔ سرگزشت میں اپنی جو ہے آپ بیتی جو ہے میں تمام رات کہتا رہا، تو میں سناتا رہا، صحیح نا، ساری رات جو تمہارے سرہانے بیٹھا رہا، لیکن تم تو لمبی تان کے سو گئے، تم نے میری کہانی نہیں سنی۔ تم سمجھے یہ ایک لوری سنا رہا ہے، کوئی فرضی داستان سنا رہا ہے، نہ میں نے کوئی فرضی داستان سنائی نہ کوئی لوری۔ تم نے ہماری بات پہ توجہ نہ دی اور تم لمبی تان کے سو گئے۔ پھر کہہ رہے ہیں مرثی دل کے کئی کر کے دیے لوگوں کو، شہر دلی میں ہے سب پاس نشانی اس کی۔ مرثی دل کے یعنی کہ ہم نے اپنے دل کے ٹکڑے اس کے آگے رکھ دیے، لیکن کیا ہوا کہ ہمیں کچھ صلہ نہ ملا، ہمیں سوائے رنجشوں کے، سوائے دکھوں کے ہمیں کچھ حاصل نہ ہوا اس دنیا سے، یہاں کے لوگوں سے۔ شہر دلی میں ہے سب پاس نشانی اس کی، ہماری تمام نشانی، تمام کلام، میرا سب کچھ شہر دلی کے پاس محفوظ ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اب گئے، آخری شعر اس غزل کا، پہلی غزل کا۔ اب گئے اس کے جز افسوس نہیں کچھ حاصل، حیف صد حیف کہ کچھ قدر نہ جانی اس کی۔ یہ یاد رکھو، اگر اب کہ ہم چلے گئے تو پھر واپس نہیں آئیں گے۔ جو ایک دفعہ اس دنیا سے جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اور ہمیں افسوس ہے کہ میری جیتے جی کوئی قدر نہیں جانی، کوئی
نے میری اہمیت کو نہیں سمجھا جو ہے، اور مجھے مرنے کے بعد ہی شاید سمجھیں تو سمجھیں، لیکن مجھے میری زندگی میں مجھ سے کسی نے وفا نہیں کی، تو میری قدر نہیں کی. مجھے افسوس ہے، میں اس افسوس کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا. یہ تھی میر تقی میر کی غزل نمبر 1 سیکنڈ ایئر کی اردو کی کتاب میں موجود. اب میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ میں بار بار کہتا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ جن کو پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، یا جو پڑھ کر جن کے ذہن میں سمجھ میں نہیں آتا، سن کر آسانی سے آ جاتا ہے، تو وہ اس کو سنیں، سمجھیں اور اپنے پیپر میں اس کو لکھیں. ان شاء اللہ تعالیٰ دعا میں یاد رکھیے گا. میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. آپ اچھے ہیں، کمنٹس میں اچھے دیجیے گا. اور ایک بات جو میں کہتا ہوں، جو میرے الفاظ ہیں، تو میں کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، کیا جو ہر کوئی جانتا ہے جو میرا اسٹوڈنٹ ہے، کیا کسی کو بتانا نہیں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.